دنیا میں کیسے کیسے عجیب واقعات ہوتے ہیں، کچھ ایسے جن پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پولیس انسپیکٹر ہونے کی وجہ سے ان پراسرار واقعات کو حل کرنے کے لیے بہت مرتبہ مجھ پر ذمہ داری ڈالی گئی۔ میں کامیاب تو ہو گیا، مگر اب حیران ہوتا ہوں کہ وہ چیزیں صرف میرا خیال تھیں یا حقیقت۔ اسی طرح کے ایک پراسرار واقعے کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ پتہ نہیں آپ یقین کریں یا نہ کریں، مگر یہ حقیقت ہے۔ نارتھ کیرولائنا کے کچھ فاصلے پر ایک سنسان علاقہ واقع ہے۔ اس کے پہاڑ دور سے ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ یہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ باقی دنیا سے الگ تھلگ، خاموش اور اداس اس علاقے کے متعلق مشہور ہے کہ یہاں آسیب ہیں۔ ایک پہاڑی جس پر چڑھنا بہت مشکل ہے کے متعلق تو بہت سی کہانیاں بھی مشہور ہیں کہ یہاں عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ آتش فشاں پہاڑ بھی یہاں موجود ہیں۔ مختصر یہ کہ یہاں لوگ آنا پسند نہیں کرتے۔ لوگوں کو رات کے وقت روشنیاں آسمان پر نظر آتی ہیں۔ پھر اطلاع ملی کہ اس علاقے کی زمین ہل رہی ہے۔ جو لوگ یہاں رہتے تھے وہ بہت پریشان ہو گئے۔ کیا آتش فشاں پھٹنے والا ہے؟ زلزلے آ رہے ہیں؟ معلوم کرنا تو ضروری تھا۔ ستمبر کے ابتدائی دن تھے۔ ایک آدمی نے اپنے گیس والے غبارے کو اڑاتے ہوئے آتش فشاں پہاڑ کے اوپر سے گزرنا تھا تاکہ جائزہ لے سکے کہ خطرہ کس قسم کا ہے، مگر بدقسمتی سے ہوا نے اسے مخالف سمت اڑایا اور دور جا کر وہ اترنے میں کامیاب تو ہو گیا، مگر پہاڑ کا جائزہ نہ لے سکا۔ پھر پہاڑ کے اندر سے دھواں نکلنے لگا، روشنیاں بھی نظر آئیں۔ ایک رات زبردست زمین ہلی، لوگ گھروں کو چھوڑ کر جان بچانے کے لیے بھاگ نکلے۔ لوگ گھبرا کر کہہ رہے تھے زلزلہ آ رہا ہے، آتش فشاں پھٹنے والا ہے۔ جب کافی دیر تک کچھ نہیں ہوا تو سب نے سکون کا سانس لیا، مگر رات کے 3 بجے دوبارہ آوازیں آئیں تو سمجھے دور کا پہاڑ جو عرصے سے سویا ہوا تھا پھٹنے والا ہے۔ لوگ پھر بھاگے کہ لاوا انہیں جلا کر راکھ نہ کر دے، مگر دوبارہ کچھ دیر بعد جب شور کم ہوا تو لوگوں نے ایک بار پھر گھروں کا رخ کیا۔ اس کے بعد کبھی تیز ہواؤں کے چلنے کی آوازیں آتی، اگرچہ موسم بالکل خراب نہ ہوتا۔ یہ واقعات اس علاقے کی پراسراریت کو مزید پراسرار بنا رہے تھے۔ 27 اپریل کو میں اس علاقے کی طرف جا رہا تھا کیونکہ مجھے واقعات کی تحقیقات کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ سب جانتے تھے کہ پراسرار معاملات کو مجھ سے زیادہ کوئی شخص نہ پسند کر سکتا ہے، نہ ہی حل۔ مجھے کہا گیا سٹروک آتش فشاں کا معاملہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تم پر ہمیں اعتماد ہے کہ کامیاب لوٹو گے۔ میں یہ معمہ حل کرنے پراسرار علاقے میں پہنچ گیا۔ ہوٹل میں کمرہ لیا۔ پہاڑ کا جائزہ لینا ضروری تھا۔ 2 تجربہ کار آدمیوں کے ساتھ پہاڑ پر موجود تھا۔ 7000 فٹ بلند پہاڑ۔ کہا جاتا تھا کہ اس پر چڑھنا بہت مشکل ہے۔ ساتھ موجود آدمی نے کہا کہ اس نے اوپر چڑھنے کی ایک مرتبہ کوشش کی تھی، وہ مشکل کام نہیں تھا، مگر ایسا نہ ہوا۔ اوپر چڑھتے ہوئے ایسی جگہ آ گئی جہاں سے مزید اوپر جانا بے حد مشکل تھا۔ اگر میں چوٹی تک نہ جاتا تو کسی نتیجے پر پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا۔ کوشش جاری رکھی، کچھ اور اوپر چڑھے تو سیدھی چٹان نے ان کا راستہ روک دیا جس پر چڑھنا ناممکن تھا۔ شام ہو رہی تھی، واپس جانا پڑا، البتہ یہ دیکھ لیا کہ پہاڑ مکمل خاموش ہے۔ واپسی کا سفر کیا، رات میئر کے گھر میں گزاری۔ واپس واشنگٹن آیا تو چند دن بعد توجہ ایک نئی پراسرار شے کی طرف چلی گئی۔ اخبارات میں خبر آ رہی تھی کہ فلیڈیلفیا کی بڑی سڑکوں پر کوئی شے بہت تیز رفتاری سے سفر کر رہی ہے۔ رفتار اتنی تیز ہوتی تھی کہ اندازہ لگانا مشکل تھا یہ گاڑی ہے یا کچھ اور، یا اس کی جسامت کیا ہے۔
اس وقت کی تیز ترین گاڑی بھی 60 میل سے زیادہ کی رفتار سے نہیں چل سکتی تھی، جبکہ اس شے کی رفتار دگنی تھی، جس سے گاڑیوں اور انسانوں سب کو خطرہ تھا۔ انسان اور جنگلی جانور سب اس سے خوفزدہ تھے۔ پرندے اس کی زد میں آ کر مر رہے تھے، مگر حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اتنی تیز رفتاری کے باوجود زمین پر پہیوں کی رگڑ موجود نہ ہوتی، بس پیچھے گرد کے بادل رہ جاتے جو تیز رفتاری کی وجہ سے پیدا ہوتے۔ کس چیز سے یہ چلتی تھی کچھ معلوم نہ تھا، شاید بجلی سے چلتی تھی۔ یہ بھی کہا جانے لگا کہ یہ شیطان نے بنائی ہے اور اس کا ڈرائیور ہی اسے چلاتا ہے، مگر شیطان کو بھی امریکہ کی سڑکوں پر گاڑی بغیر رجسٹریشن اور لائسنس کے چلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ پھر مختلف شہروں سے اس کی موجودگی کی اطلاعات آنے لگیں۔ سوچا گیا کہ لوہے کے دروازے سڑکوں پر لگا دیے جائیں جن سے ٹکرا کر وہ تباہ ہو جائے۔ نہ یہ ممکن نہیں، یہ نہ ہو کہ وہ ہوا میں پر لگا کر اڑنے لگے، پھر ہم کیا کریں گے؟ سب اس شے سے حیران پریشان تھے۔ پھر گاڑیوں کی ریس کا اشتہار اخبار میں شائع ہوا۔ ریس شروع ہوئی تو تھوڑی دیر بعد ایک ایسی شے تیزی سے گزری جو ریس میں شامل نہ تھی۔ یقیناً یہ وہی گاڑی تھی جس کا تذکرہ ہو رہا تھا، شیطانی گاڑی۔ یقیناً یہی ریس جیتے گی، بلکہ دوسری گاڑیوں سے بہت ہی پہلے فتح کے نشان پر پہنچ جائے گی۔ نہ صرف گاڑی شاندار تھی بلکہ اس کا ڈرائیور بھی۔ 130 میل کی رفتار سے اس نے سفر کیا اور چلتے ہوئے صرف سائے کی طرح نظر آتی تھی۔ اب میرے ذہن میں 2 سوال تھے، ایک پہاڑ کا راز معلوم کرنا ہے اور دوسرے یہ گاڑی کیا چیز ہے۔ مجھے کہا گیا کہ جرائم پیشہ لوگ انہیں پکڑنے والوں سے زیادہ ذہین ہو چکے ہیں۔ میں بے چین تھا کہ واپس پہاڑی پر جاؤں کہ بوسٹن سے تیسری پراسرار خبر آ گئی۔ کچھ دنوں سے سمندر میں 2-3 میل کے اندر بہت بڑی شے نظر آ رہی تھی۔ 30 فٹ کے قریب اس کی جسامت ہے، مگر رفتار روشنی کی طرح تیز ترین دوربین بھی اسے دیکھ نہیں پاتی۔ سمندر میں اس کی موجودگی کی وجہ سے خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ پہلے اسے ویل یا کوئی دوسری بڑی مچھلی سمجھا گیا، مگر یہ کوئی اور شے ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے سمندر میں جانا چھوڑ دیا ہے کہ کہیں ان پر حملہ نہ کر دے۔ خشکی سے چند میل سمندر کے اندر اسے دیکھا گیا ہے۔ جنگی جہاز سے بھی اس کا پیچھا کیا گیا، حملہ بھی کیا گیا، مگر اس کی رفتار اسے بچا گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ کسی ذہین ذہن نے تیار کی ہے؟ اگر ایسا ہے تو دنیا میں ایسے ذہین پیدا ہو چکے ہیں جو بہت تیز گاڑیاں بنا رہے ہیں، بہت تیز کشتیاں بھی تیار کر رہے ہیں، بلکہ اسے تو انعام ملنا چاہیے کہ ایسی ایجادات کی ہیں۔ لیکن لگتا ہے کہ ایک ہی آدمی انہیں چلا رہا ہے۔ گاڑی نظر آنا بند ہوئی تو تیز رفتار کشتی نظر آنے لگی۔ دونوں خوبصورت ہیں، تیز ہیں، اگر دونوں ایک ساتھ چلنے لگیں تو زمین اور پانی دونوں خطرے میں ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ایک ہی مشین ہو جو سمندر اور زمین دونوں میں چلنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ گھر گیا، وہاں ایک خط ملا، پراسرار خط بھیجنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ یہ اسی پراسرار پہاڑی علاقے سے بھیجا گیا تھا۔ آپ یہاں آئے، پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، کامیاب نہ ہوئے، اگر دوبارہ یہاں آئے تو زندہ واپس نہ جائیں گے۔ MOW۔ میں نے کہا لگتا ہے کسی نے مذاق کیا ہے۔ بار بار خط کو پڑھا۔ مجھے بتایا گیا کہ 2 آدمی میرا پیچھا کر رہے ہیں اور نگرانی بھی۔ میں نے اس پر بھی زیادہ توجہ نہ دی، شاید حیران کرنے والی چیزوں کا زمانہ تھا۔ خبر آئی کہ ایک جھیل جو پہاڑوں کے درمیان واقع ہے 300 فٹ تک گہری ہے، یہاں ہزاروں لوگ مچھلیاں پکڑنے آتے ہیں۔ حیران کرنے والی بات تھی کہ یہاں پر بھی پانی کے اندر کوئی چیز تیزی سے حرکت کرتی ہے جس سے کشتیاں الٹنے لگی ہیں۔ جھیل کے مختلف حصوں پر یہ چیز نظر آتی ہے اور سیدھی چلتی ہے جس سے چلنے کی لکیر نظر آتی ہے۔
یہ جھیل کسی سمندر سے ملی ہوئی بھی نہیں، لہذا یہ چیز باہر سے نہیں آئی، یہاں پر ہی تیار کی گئی ہے۔ پھر خبر آئی کہ اس چیز سے ٹکرا کر ایک کشتی بالکل تباہ ہو گئی۔ یقیناً کوئی آبدوز پانی کے اندر موجود تھی۔ کس کی تھی، کہاں سے آئی تھی، کسی کو علم نہ تھا۔ پہلے گاڑی، پھر تیز رفتار کشتی اور اب پراسرار آبدوز، یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا کوئی بہت ذہین ذہن کسی خاص منصوبے پر کام کر رہا تھا؟ یہ سوچا گیا کہ اس آدمی سے یہ جدید اور شاندار ٹیکنالوجی اچھی قیمت دے کر خرید کر حکومت فوج کو دے دے، مگر کہیں یہ کوئی مجرم ہی نہ ہو جو جرائم کرے۔ اگر ایسا ہوا تو مجرم جو اتنی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا اس کو کیسے پکڑا جا سکے گا؟ یہ تو بہت بھیانک بات ہوگی۔ پہاڑ کا مسئلہ لوگ بھول چکے تھے کیونکہ یہ چیزیں زیادہ اہم تھیں۔ مجھے کہا گیا کہ میں معلوم کروں یہ کیا چیزیں ہیں، کس نے بنائی ہیں، کہاں سے آتی ہیں، کہاں جاتی ہیں۔ پھر دونوں تیز رفتار چیزیں، گاڑی اور کشتی، ایک ہی دن میں 600 میل کی دوری پر نظر آئیں۔ اس کا مطلب تھا یہ دو مختلف مشینیں تھیں۔ اخبار میں حکومت نے اشتہار دے دیا کہ ان مشینوں کا مالک حکومت سے رابطہ کرے، اس کی مشینیں ہر قیمت پر خرید لی جائیں گی۔ جواب کا انتظار کیا جانے لگا۔ چند دن بعد ایک خط حکومت کو ملا۔ تمام دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ میں حکومت کی پیشکش رد کرتا ہوں۔ میری مشینیں کسی حکومت کی نہیں، میری اپنی ہیں۔ یہ تمام دنیا پر حکومت کریں گی۔ اب تمام دنیا میری غلام ہوگی۔ مجھ پر حملہ کرنے کی صورت میں یہ کئی گنا زیادہ نقصان پہنچائیں گی۔ دولت، پیسہ، یہ میرے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا۔ جب دل چاہے گا، جہاں سے دل چاہے گا، جتنا دل چاہے گا رقم لوں گا۔ کوئی منع کرنے کی جرت نہ کرے۔ میں ہوں ماسٹر آف دی ورلڈ۔ کچھ معلوم نہ ہو سکا یہ کس نے لکھا ہے، کس نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ ماسٹر آف دی ورلڈ سے مجھے وہ خط یاد آیا جو مجھے لکھا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے ان پہاڑیوں سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے۔ چاروں پراسرار چیزیں ایک دوسرے سے منسلک تھیں۔ یقیناً وہ اکیلا نہ ہوگا، اس کے پاس بہت زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو دنیا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو اس ماسٹر آف دا ورلڈ کو پکڑے گا اسے بہت بڑی رقم انعام میں دی جائے گی۔ یہ اس کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ لگتا تھا کہ وہ امریکی ہے اور امریکہ میں ہی سب سے پہلے اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے۔ خاموشی سے اس کی حرکتوں پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ دیکھا جا رہا تھا کہ اس کی مشینیں کہاں نظر آتی ہیں۔ جہاں وہ نظر آئیں میں چند دوسرے لوگوں کے ساتھ اس شہر روانہ ہو گیا۔ یہ جھیل کا علاقہ تھا۔ گاڑی میں سفر کر کے اس جگہ پہنچے جہاں آبدوز دیکھی گئی تھی۔ ہم رات کے وقت اس جگہ چھپ کر دوبارہ آبدوز کا انتظار کر رہے تھے۔ سوچ رہے تھے کیا وہ دوبارہ وہاں آئے گی۔ پھر وہ سمندر سے نکلی اور کنارے پر لگ گئی۔ دو آدمی اس سے نکلے اور درختوں کی جانب گئے۔ وہ اس جگہ سے اچھی طرح واقف لگتے تھے، جنگل جاتے ہوئے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ میں پہچان گیا یہ وہی تھے جو میری نگرانی کرتے تھے۔ آدمی دور تھے۔ میں نے سوچا آبدوز کے اندر چلا جاؤں، مگر وہ واپس آ گئے۔ کہا ہیلو کیپٹن۔ اندر سے جواب آیا۔ یقیناً اس آبدوز میں کافی لوگ موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ہماری موجودگی کا علم ہو گیا۔ کیپٹن نے فائر کیے، وہ سب غصے میں تھے۔ اگر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے تو دوبارہ ان کا ہاتھ آنا بے حد مشکل تھا۔ ہم پر فائرنگ ہو رہی تھی۔ آبدوز کی زنجیر میرے کپڑوں میں الجھی۔ وہ تیزی سے چلی اور اس کے ساتھ میں بھی جھیل میں تھا۔ پھر ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو خود پر غصہ تھا۔ وہ نکل گئی۔ اب اس جھیل میں موجود بھی ہوگی تو پکڑنا ناممکن ہے، مگر میں تو خود کسی کشتی نما چیز پر تھا، دشمنوں کے قبضے میں یا دوستوں کے پاس۔ میں نے
نے دیکھا کہ میں دشمن کی آبدوز میں ہوں۔ وہ اس وقت کس جگہ تھی کچھ معلوم نہ تھا، دور دور تک پانی تھا۔ آبدوز نہایت ذہانت سے بنائی گئی تھی۔ آبدوز کے کپتان سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ بہت مضبوط آدمی تھا، مگر انہیں اب تک یہ معلوم نہ تھا کہ میں پولیس سے تعلق رکھتا ہوں اور انہی کی تلاش میں ہوں۔ مجھ پر وہ خاص توجہ نہیں دے رہے تھے۔ آبدوز کی رفتار بہت تیز تھی، انجن شاندار، بغیر آواز کے چلنے والے۔ آبدوز سفر کرتی رہی اور نیاگرا آبشار تک پہنچ گئی۔ کیسی شاندار آبشار تھی۔ ہم دنیا کی مختلف جگہوں پر سفر کرتے رہے۔ کپتان جب بھی نظر آیا چہرے پر نفرت اور سختی کے ساتھ۔ میں اس وقت خوفزدہ ہو گیا جب پانی کی گہرائی پار کرنے کے لیے یہ آبدوز اڑنے لگی۔ اوف، یہ مشین سمندر میں خشکی میں چلنے کے ساتھ اڑنے کی بھی صلاحیت رکھتی تھی۔ ایسی طاقتور مشین کو شکست دینا آسان کام نہ تھا۔ میں دنیا کی سب سے طاقتور مشین اور ذہین ترین آرمی ماسٹر آف دا ورلڈ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کھول دیا گیا۔ لگتا تھا کہ وہ تمام لوگ مجھ سے بالکل خوفزدہ نہیں اور مجھ سے خطرہ بھی محسوس نہیں کرتے۔ مشین اڑتی رہی، سمندر میں سفر کرتی رہی، خشکی پر بھی سفر جاری رہا، اور پھر میری حیرانی اس وقت بہت بڑھ گئی جب وہ مشین اسی پہاڑ پر اتری جہاں میں چند دن پہلے چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو یہاں اس کی تجربہ گاہ تھی اور آسیبی جگہ مشہور کر کے لوگوں کو وہاں سے دور رکھا جاتا تھا۔ کپتان نے مجھے کہا، میں تمہیں شروع سے ہی جانتا ہوں انسپکٹر اسٹروک۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے دنیا میں ثابت کر دیا ہے کہ میں ہی دنیا کا حکمران ہوں۔ رابر دی کانکرر میرا نام ہے۔ میں نے یاد کیا کہ چند سال پہلے اس نام سے ایک سائنسدان نے سائنس کی سوسائٹی میں موجود تمام سائنسدانوں کو کہا تھا کہ تم جو ہوا میں اڑنے والا یہ غبارہ بنا رہے ہو یہ بچگانہ چیز ہے۔ یہ دیکھو، اس نے لوہے کا ایک پرندہ دکھایا، یہ چیز اڑے گی۔ اس نے غصے میں یہ بات کی۔ اس کا غصہ اس کے اپنے کنٹرول میں بھی نہ تھا۔ یہ جہاز ایک خفیہ جزیرے پر بنایا گیا تھا۔ رابر اس سائنسدان کا نام تھا، مگر لوگوں نے اس کی باتوں پر دھیان نہ دیا۔ وہ غصے میں چلا گیا۔ جب غبارہ اڑا تو ایک لوہے کے پرندے کی مانند جہاز وہاں آ گیا جو رابر نے بنایا تھا۔ وہ دنیا پر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا تھا۔ وہ جہاز غبارے سے ہر لحاظ سے بہتر تھا، بلکہ غبارہ تو کچھ اوپر جا کر پھٹ گیا۔ چند سائنسدانوں کو جو اس کے مخالف تھے انہیں قیدی بنا لیا گیا اور کہا کہ انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، اب میری باری ہے۔ پھر انہیں چھوڑ دیا، مگر جاتے ہوئے کہا کہ اب ہواؤں کا حکمران میں ہوں، جلد ہی میں تمہارے پاس دوبارہ آؤں گا۔ وہ مغرور تھا، بہت طاقتور تھا، ذہین تھا اور حکمرانی کا شوق بھی تھا۔ کوشش جاری رکھی اور اس پہاڑی پر اپنی تجربہ گاہ بنائی اور ایسی مشین تیار کر ڈالی جو بہت تیز بھی ہو، ہوا میں اڑے، سمندر میں تیرے، پانی کے اندر بھی چل سکے اور سڑکوں پر بھی رواں ہو۔ کیا مجھے دنیا میں حکمرانی کا حق حاصل نہیں ہے؟ اگر کوئی مجھ سے آگے ہے تو ابھی میرے سامنے آئے۔ اپنی مشین میں وہ سامان رکھوا رہا تھا، یقیناً کہیں دور جانے کا ارادہ تھا۔ اس کے ساتھیوں نے آتش فشاں کے دہانے پر گھاس جلا کر دھواں پیدا کیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ وہاں سے آتش فشاں پھٹنے کا خطرہ ہے۔ مجھے مشین کے انجن روم میں لے کر گیا، پھر کمرے میں بند کر دیا گیا۔ مشین ہوا میں اڑنا شروع ہوئی، تیز رفتاری سے۔ وہ کہاں جا رہا تھا کچھ معلوم نہیں تھا۔
پھر محسوس کیا کہ طوفان آ رہا ہے، تیز ہوائیں، بجلی کی چمک، بہت ہی زیادہ بادل۔ جہاز ہوا سے سمندر میں اتار لیا گیا اور پانی کے نیچے چلا گیا۔ اس نے شرمندگی محسوس کی کہ شاید میں سمجھوں گا کہ وہ طوفان سے ڈر گیا ہے اور اس کا جہاز طوفان میں اڑنے کے قابل نہیں۔ میں رابر ہوں، ماسٹر آف دی ورلڈ۔ اس کے ساتھ ہی اس کا اشارہ سمجھ گئے اور سمندر سے نکل کر جہاز دوبارہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ طوفان کے درمیان بجلی کڑکتی اور لگتا کہ اس لوہے کے جہاز پر گرے گی۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا، شاید یہ پاگل پن تھا۔ میں نے رابر پر حملہ کر دیا۔ پہلی مرتبہ رابر کو گھبرائے ہوئے دیکھا۔ دراصل میرے حملہ کرنے کے ساتھ ہی جہاز پر بجلی گری تھی جس نے اس کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ رابر کے چہرے کے تاثرات ناقابل بیان تھے۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا، کئی گھنٹے بے ہوش رہا۔ کچھ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے بحری جہاز پر سوار کروا دیا اور میں نے امریکہ کی طرف سفر شروع کیا۔ ماسٹر آف دا ورلڈ قدرت سے جنگ کرنا چاہتا تھا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ واشنگٹن پہنچ کر رپورٹ پیش کی۔ میرے متعلق کہہ دیا گیا تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ لوگ میری باتیں سن کر حیران پریشان بیٹھے تھے۔ ایسی مشین جو اڑ سکتی تھی، سمندر اور خشکی پر بھی سفر کر سکتی تھی۔ میں خود بھی حیران تھا کہ اتنے بڑے حادثے میں بھی زندہ بچ گیا۔ شاید اس لیے کہ مجھے غرور نہیں تھا کہ میں ماسٹر آف دی ورلڈ ہوں۔ شام کے اخبارات میں یہ تمام واقعات شائع ہوئے۔ ایک نے لکھا، انسپیکٹر اسٹوک اور پولیس اصل ماسٹر آف دی ورلڈ ہے۔ میں نے اپنی بوڑھی ملازمہ کو تمام واقعات بتائے تو وہ بولی کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ پہاڑی ہی بری چیزوں کی آماج گاہ ہے۔